بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پرانے مسلمان بھی ہیں، نئے مسلمان بھی ہیں، سب تقریباً روایات میں 1,10,000 سے 1,30,000 یہ قافلہ مبارک ہے جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ اندازاً آپ 1.25 کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ 1,10,000 سے 30,000 کی روایات ملتی ہیں۔ یہ اتنے افراد ہیں۔ اب جب حج کے تمام معاملات سے فارغ ہو کر مکہ شریف میں طواف الوداع کر لیا گیا، آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اب یہ قافلہ مدینہ شریف کو واپس جائے گا۔ اب جو خالصتاً مکہ شریف میں رہنے والے تھے صحابہ کرام جن کی رہائشیں یہاں تھیں، انہوں نے کہا کہ تعظیماً ہم کچھ میل اس قافلہ مبارک کے ساتھ جائیں گے، سرکار کے ادب کے لیے، الوداع کرنے کے لیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ چلے۔ جحفہ یا جعفہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک گاؤں کا نام ہے، علاقہ ہے، اس سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جسے خم کہا جاتا ہے۔ خم یہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے حج اور عمرہ کی صورت میں آپ تشریف لے جاتے رہتے ہیں۔ یہ جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، آس پاس پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان کئی جگہوں پر، مختلف جگہوں پر نشیبی جگہ ہوتی ہیں۔ آپ یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں جو پہاڑی علاقے ہیں، تو ان کے درمیان میں جب سیر کرنے کے لیے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، ناران وغیرہ یا اس طرح کے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، تو وہاں پہاڑوں کے درمیان جھیل نما جگہ ہوتی ہے، کہیں چٹیل خالی میدان ہوتا ہے۔ تو خم کے علاقہ میں کئی جگہوں پر بڑے بڑے خالی میدان پڑے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ قافلہ ایک خالی جگہ پر جو نشیبی ہے، جسے غدیر کہا جاتا ہے، غدیر کا معنی ہے تالاب، اس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، تو غدیر کا معنی ہے تالاب، اور خم اس علاقے کا نام ہے، تو غدیر خم کا مطلب ہوا وہ تالاب جو خم کے علاقے میں ہے۔ اتفاق سے بارش کا موسم نہیں تھا، خشک جگہ تھی، ورنہ بارشی پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے اور تالاب بن جاتا ہے، اس لیے اسے لوگ غدیر کہتے ہیں۔ تو اس وقت میں بارش کا موسم نہیں ہے، یہ وہ خشک جگہ ہے، اور 1.25 لاکھ کا یہ قافلہ ہے، سواریاں بھی ہیں، افراد بھی ہیں اور خیمے بھی ہیں، تو حضور نے مناسب سمجھا کہ یہاں یہ سارے افراد اچھے طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہاں روکو، قافلہ روک دیا جائے، سواریوں سے نیچے اترو، بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں بٹھایا تاکہ آخری پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج ان کو کوئی عطا فرما دیں۔ ایک بات یہ، مکے والے بھی یہاں عطا کائے ہیں۔ یہ جو خم ہے اصل میں یہ سنگم ہے، یہاں سے مکہ شریف کو ایک ہی راستہ جاتا ہے خم سے، خم سے اب راستے نکلیں گے، کوئی شام کو جا رہا ہے، کوئی یمن کو جا رہا ہے، کوئی مدینہ شریف کو جا رہا ہے، کوئی عراق کو جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ پورے عرب کے علاقوں کو جو راستے نکلتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں، غدیر خم سے۔ اس لیے سب قافلے یکجان ہو کر یہاں تک حضور کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں سے آقا کریم نے اجازت دینی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، اب آپ اپنے اپنے علاقوں کو چلے جائیں۔ یہاں حضور نے ٹھہرایا، اور وہ جو حضرت علی کے خلاف شکایتیں حضور سن چکے تھے، اب ذرا اس پس منظر کو ذہن میں لے کے آئیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، حج کی سعادت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی رسالت کی گواہی دی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے تربیت کے انداز میں فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، اے لوگو کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہر مومن مرد اور عورت کی جان سے اس کے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ اب وہ جو حضرت علی کے خلاف لوگوں نے باتیں کی تھیں،
تو میرے آقا کی شان یہ تھی کہ بھرے مجمع میں میرے آقا کسی کو نشانہ نہیں بناتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے. میرے کریم آقا رسول ہونے کی حیثیت سے ایک صحابی کی وجہ سے پوری امت کی تربیت فرما دیتے ہیں. تو مولا علی کے خلاف جو کچھ ذہنوں میں تھا، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کی صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، کہ جس طرح حاجی جب حج کر کے نکلتا ہے کا یوم ولدت ہو امہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، کہ جس طرح پہلے دن بچہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اسی طرح جب حاجی حرم کعبہ سے حج کا عمل مکمل کر کے نکلتا ہے، اگر اس کا حج قبول ہو گیا ہو تو وہ بھی پہلے دن کے بچے کی طرح بے گناہ ہو کے خانہ کعبہ سے نکلتا ہے. تو اب حضور چاہتے تھے کہ حج کی وجہ سے یہ جو سعادت حاصل ہوئی ہے یہ پکی ہو جائے اور مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی خلش باقی نہ رہے. علی کے خلاف جو کچھ ذہنوں میں غلط فہمی ہے میں اس کو ذرا صاف کر دیتا ہوں. حضرت بریدہ اسلمی بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کی رائے حضرت علی سے مختلف تھی. تو میرے دل میں بھی کچھ باتیں آ گئی تھیں سیاسی طور پر. اب کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنی قربت کا اعتراف کروا لیا، سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اولا آپ ہمارے زیادہ دوست بھی ہیں، محبت بار والے بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، ایسا ہی ہے. اب سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اچھا اب مولا کا کیا معنی ہے جی؟ اب یار لوگوں نے تو 18 ذی الحج کو عید غدیر خم منا لی کہ جی حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہو گیا ہے، یہاں پوری امت جمع ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد اور کوئی خلیفہ نہیں، علی خلیفہ ہے، یہ خلیفہ بلا فصل ہے. کیا دلیل ہے جی؟ غدیر خم پر نبی نے فرما دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا. آپ سارے حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. میں پہلی بات تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا یہاں کوئی خلافت کے معاملے پر بات ہوئی تھی؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی. نہ حج کے موقع پر، نہ یمن میں، نہ مدینہ شریف میں، نہ مکہ میں، نہ پورے عالم اسلام سے صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں. خلافت کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی، نہ حضور نے کی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. تو یہاں مولا کا لفظ بول کر خلیفہ مراد لینا یہ الٹی منطق ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عربی لغت میں لفظ مولا کے 21 معنی آتے ہیں، اتنی وسعت ہے عربی زبان میں. مولا کا لفظ ہے، اس کا مادہ ولیون ہے، واو لام یا، یہ اس کا مادہ ہے. اس سے مولا اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. اچھا اس کے 21 معنی ہیں. تفسیر روح البیان والوں نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر غالباً 41 کے ضمن میں 21 معنی بیان کیے ہیں، اور تاج العروس عربی لغت کی بہت اوپر سطح کی امہات الکتب میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح جو عربی لغت کی بنیادی کتب ہیں جن کو ہم امہات الکتب کہتے ہیں، آپ انگلش میں اسے بیسک بک کہتے ہیں، ڈکشنری آپ کہہ لیتے ہیں، ان میں لفظ مولا کے 21 معنی ہیں. 21 معنوں میں ایک معنی بھی نہیں لفظ مولا کا جس کا مطلب خلیفہ ہو. ٹھیک. اچھا پھر خود ان لوگوں کی بڑی جو ان کی بڑی کتابیں اصول کی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مسئلہ کے ثابت کرنے کے لیے حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے. یہ حدیث متواتر کے درجے میں نہیں آتی. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اگر علم حدیث کی اصطلاح میں اسے پرکھا جائے تو یہ متواتر کے درجے میں، یعنی جس لیول کی قرآن کی آیت پر یقین ہوتا ہے اس لیول کا یقین یہاں نہیں ہے. تو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے تواتر کی ضرورت ہے، وہ یہاں ہے نہیں ہے. ایک بات. پھر لفظ مولا کے عربی لغت میں 21 معنی آتے ہیں، وہ یہاں ہے نہیں ہے. 21 معنوں میں کوئی بھی معنی نہیں جو خلیفہ کا ہے. اچھا اگر مانو کہ جی خلیفہ یہاں سے نکلتا ہے، خلیفہ
تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ من کن تو مولا ہو، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا میں بلا فصل خلیفہ ہوں، علی بھی اس کا بلا فصل خلیفہ ہے. یہی مفہوم نکلے گا نا، اور کیا نکلے گا؟ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں. اگر ترجمہ یہی کرنا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، تو پھر پہلے جملے کا یہ کرنا پڑے گا نا کہ اللہ کے نبی فرماتے جس کا میں بلا فصل خلیفہ ہوں، علی بھی اس کا بلا فصل خلیفہ ہے. تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ رسول بھی بلا فصل خلیفہ ہو اور علی بھی بلا فصل خلیفہ ہو؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول کس کا خلیفہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. جی، ہر نبی ہر رسول کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں خلیفہ کا لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو خلیفہ نبی اور رسول اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، تو وہ بلا فصل خلیفہ رسول جو ہے وہ اللہ کا. تو اب یہاں یہ بھی مانو کہ علی بھی بلا فصل خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی خلافت پیچھے ہوگی، علی کی خلافت آگے ہوگی، اور جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ تو دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. یہ علمی تجزیہ ہے. تو لہٰذا یہاں یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، نہ یہاں کوئی سیاق و سباق ہے، نہ یہاں کوئی پس منظر ہے. پس منظر جو ہے یہاں لفظ مولا کے معنوں میں ایک معنی ہے محبت والا، ایک معنی اس کا آیا مددگار، ایک معنی اس کا آیا مشکل سے نجات دلانے والا، ایک معنی اس کا آیا پیار کرنے والا، اور اس کے علاوہ 21 معنی میں نے آپ کو بتایا. بہت تفصیل ہے ان معنی کی. یہاں جو معنی مراد، اب ظاہر ہے پڑھی لکھی دنیا میں جب ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، ذو معنی ہوتا ہے، بلکہ ذو معانی ہوتا ہے. جی، ذو معانی کا کیا مطلب؟ ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں. تو ایک لفظ کے جب مختلف معنی ہوں تو ان میں سے ایک کو خاص کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. قرینہ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں، قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے اسے جو بھی نام دے لیں، اس کا کوئی پس منظر ہوگا، کوئی پیچھے دلیل ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے باقی معنوں کو چھوڑ کر یہ معنی مراد لیا جائے گا. یہاں چونکہ پس منظر ہے کہ حضرت علی کے خلاف دلوں میں کچھ باتیں پڑی ہوئی ہیں، میرے آقا ان کو صاف کرنے کے لیے فرما رہے ہیں من کن تو مولا، جس کا میں محبوب ہوں، میرا